بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سر، جو موضوعات کا انتخاب کیا تھا آج میں نے، وہ تو ایسے بکھر گئے، اس قدر اکت آمیز ہوا جس میں میں بھی کھو گیا، آپ بھی کھو گئے، ہم بہہ گئے بلکہ آنسوں میں، اور اس کے بعد نہیں سوچ رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی بحیثیت انسان اپنی بے بسی پر اس آفت کے سامنے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کے بعد اب یقین جانے میرے پاس تو کچھ کہنے کو نہیں ہے۔ دیکھیں، مولانا طارق جمیل نے اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، ان کو خوش رکھے، وہ ایک ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ایک جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے ایسے لوگ بہت سے موجود ہیں، دانشور بھی، علماء بھی، جو آپس میں لوگوں کو دور کرتے ہیں، لڑاتے ہیں، مسلکوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کو جوڑتے ہیں، اور جو بات انہوں نے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں آپ پکڑ لیں، 4 اوصاف پیدا کر لیں: سچ بولیں، دھوکہ نہ دیں، اخلاق اچھے کر لیں، اور رزق حلال کھائیں۔ اور یہ دنیا جو ہے جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ صحیح۔ اور جب ہم نے پاکستان بنایا تھا تو یہی ہمارے ذہن میں تھا، اور ہم اسی لیے کہ ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے تھے جسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم تجربہ گاہ ہے، یہ اسلام کی لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ اسلامک ویلیوز کے اوپر جب کوئی معاشرہ قائم ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے۔ آج سر اب تو موضوعات آگے پیچھے ہو گئے، جو بھی ہمارے مسائل ہیں، دیکھیے ایک تو عالم اسباب ہے، یہ جو کرونا ہے وائرس، اس کی دوا کرنی ہے، اس کی احتیاط کرنی ہے، لیکن ایک اس کے ساتھ ہے دعا کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے۔ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ انسان کی بے بسی کا اس سے بہتر نظر ایک چھوٹا سا ذرہ ہے جو نظر نہیں آ رہا، غیر مرئی سر، کہاں سے کہاں پہنچا ہے ٹریول کر کے، اور ایک انسان سے دوسرے انسان کو اس طرح منتقل ہوتا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی انسانی تاریخ میں، اور پوری دنیا جو ہے بے بس ہے اور اللہ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تو دیکھیں، یہ جو ہے ایک ہے، مولانا ظفر علی خان نے کہا توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر، خدا جانے، اللہ سے رجوع کرنا ہے، بلا شبہ اللہ سے رابطہ رکھنا ہے، اپنی توبہ کرنی ہے، اپنے اعمال پہ نظر ڈالنی ہے۔ ہم میڈیا کے لوگ ہیں، ان کو اپنے طور پر، ہمیں بھی اپنے آپ پر نظر ڈالنی ہے، بالکل شخصی طور پر بھی، اور وہ سب کرنا ہے جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، یہ بات ٹھیک، جو ہدایات دے رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے، یہ خنجر تیز رکھنا ہے، یہ خنجر تیز رکھیں، ساتھ توکل، اور ساتھ دعا کریں۔ آجا سر، اب موضوعات سارے میں نے چھوڑ دیے، جو مہمانان جن کو آج ہم نے زحمت دی ہوئی تھی وہ میں ڈراپ کرنے جا رہا ہوں۔ دعا کچھ ایسی ہوئی، ظاہری بات، اور اس سے پہلے جو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی ہم گفتگو سن رہے تھے، 55 کروڑ پہ جب آپ نے سنی لیا کہ آج کی اس ٹیلی تھون سے اکٹھا ہوا ہے کرونا ریلیف فنڈ میں، مجموعی طور پر یہ 2 ارب 76 کروڑ اور 59 لاکھ روپے اس فنڈ میں اب تک اکٹھے ہو چکے ہیں۔ تو جو انہوں نے جو گفتگو کی، اس تناظر میں آج خان صاحب کی شخصیت پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اب 25 اپریل بھی آنے والا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کا قیام عمل میں آیا تھا، آپ وہاں شامل تھے، لاہور کے ایک مقامی ہوٹل میں آپ موجود تھے 1996 میں۔ تو یہ جو دور عمران خان صاحب کو بحیثیت وزیر اعظم ملا ہے، جن چیلنجز کا سامنا انہیں کرنا پڑا ہے، چاہے میں، آپ یا کوئی اور خان صاحب کی سیاست کا قائل ہے یا نہیں ہے، ہم ایک انبائس طریقے سے اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا یہ اس سے پہلے بھی کسی وزیر اعظم کے حصے میں اس قدر چیلنجنگ فیز، اس قدر چیلنجنگ اس کی پوری سیاست، اور پھر جب وزیر اعظم بنا تو اس کے بعد یہ سب کچھ اسے ملا؟ دیکھیے، چیلنج تو درپیش رہے۔ دیکھیں، جب پاکستان بنا تو ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ ملک جو ہے معاشی طور پر وائبل نہیں ہوگا۔ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح موجود تھے، 1 سال زندہ رہے، اور پھر لیاقت علی خان نے پہلے 4 سال جو ہے وہ قیادت کی،
بحیثیت وزیر اعظم کے اور بحیثیت لیڈر کے. اور پاکستان جو ہے وہ اس اکنامکلی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا. اور اس وقت کی بات ہے کہ جب کہا کہ کانٹے سے فائلیں جی ہاں وہ جوڑی جاتی کو جوڑا جاتا ببول کے کانٹے. دفتر نہیں تھے, درختوں کے نیچے بیٹھ کے لوگ کام کرتے تھے. اور پھر جب ہمارے اشفاق احمد خان صاحب مرحوم, انہوں نے پاکستان کی کہانی بیان کی تھی کہ یہ کانٹے سے کہوٹے تک کی کہانی ہے. پھر ہم نے پاکستان, آج جو بھی آپ کہیں, پاکستان کے وسائل کم ہوں لیکن پاکستان ماشاءاللہ بڑے بڑے باوسیلہ ملکوں سے آگے نکلا, ایٹمی طاقت بنا. پاکستان کی فوج جو ہے دنیا کی سب سے منظم فوج سمجھی جاتی ہے, عالم اسلام میں بھی ایشیا میں بھی ممتاز ترین فوج ہے. پاکستان کو آپ اس کے وسائل سے اندازہ نہ لگائیں, اس کے جذبے سے, اس کی کمٹمنٹ سے. بھٹو صاحب کا بھی عہد ہے, پھر آپ دیکھیے بی بی شہید کا, نواز شریف صاحب کا, ایک وہ عہد آیا, اور ایک لیاقت علی خان, اور پھر ذوالفقار علی بھٹو. انہوں نے جب اقتدار سنبھالا تو اس وقت ملک جو تھا وہ دو لخت ہو چکا تھا. اس کو پس منظر میں ہم نہیں جا سکتے اس وقت. آپ کے 90,000 کے 95,000 آپ کے افراد قید تھے, انڈیا کی قید میں تھے. آپ کا ایک بڑا رقبہ جو ہے وہ کٹ چکا تھا, اور یہاں بھی کئی ایک ٹکڑے آپ کے ایسے تھے جو انڈیا کے پاس تھے. اور پھر اس سے وہ فوجی واپس آئے, ہمارے سیولینز جو قیدی تھے واپس آئے. پاکستان جو ہے اس نے عہد کیا, ذوالفقار بھٹو صاحب نے, باقی تو ان کی سیاست اور ان کی معیشت تک اپنی جگہ ہے, لیکن عہد انہوں نے کیا کہ ہمارا جو حشر ہوا ہے اس لیے ہوا ہے کہ ہم کمزور پڑ گئے تھے دفاعی طور پر, ہمیں ایٹمی طاقت بننا ہے. اور اس وقت لوگ ہنستے تھے اور پاکستان ایٹمی طاقت بنا. اور پھر آپ دیکھیے کہ عبدالقدیر خان جو ہیں وہ پاکستانی شہری جو ہیں بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے والے, وہ آئے اور انہوں نے پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے انجینئرز نے, ایٹمی کمیشن نے, دوسرے کہوٹا پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنا دیا. تو اس کے بعد صاحب کے جو چیلنجز تھے ان کا ذکر ہو گیا کہ وہ چیلنج ان سے ہم نکلے. اگر پھر دوسری چیزوں میں پھنسے وہ اپنی جگہ, لیکن وہ 10-12 سال کے بعد ایک نئی تعمیر ہوئی. اور پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق رخصت ہوئے, تو پھر ایک ملک کو ایک نئے طریقے سے جھٹکا لگا, اسے سنبھالا. جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, ان سے پہلے بی بی آئی نا, بی بی آئیں تھوڑے عرصے کے لیے. نواز شریف نے ڈی نیشنلائزیشن کی پالیسی شروع کی, پرائیویٹائزیشن کی پالیسی شروع کی, لیکن وہ تسلسل سے آگے نہیں بڑھ سکتے. پھر بی بی آئیں, پھر نواز شریف صاحب آئے, پھر ایک دور ہے. لیکن عمران خان جو ہیں وہ اب ایک عجب پس منظر ہے. پاکستان کی تاریخ کا کوئی وزیر اعظم ایسا نہیں ہے جس کی اتنی طویل جد و جہد ہو. یعنی یہ 22 برس بنتے ہیں وزیر اعظم بننے سے پہلے. 1996 میں پارٹی کی بنیاد رکھی, اور پھر 2018 میں اقتدار ملا. 2018 میں اقتدار ملا. 22 سال کی سٹرگل, ایک سیٹ جیتی, پھر وہ بھی نہیں جیتی, بائیکاٹ پھر کیا, بائیکاٹ ہوا, مختلف مراحل سے گزرے. لیکن ایک عمران خان جو تھے, یہ ہم سے بار بار ایک بات کہتے تھے, جس طرح انہوں نے کرکٹ میں ورلڈ کپ جیتا, وہ کہتے ہیں وہ میں شکست نہیں مانتا اپنی. عمران خان میں خوبی یہ تھی کہ وہ شکست نہیں مانتے, اور یہی اس طرح انہوں نے بلاخر پر ورلڈ کپ جیتا, اور آج پولیٹکس میں پھر اقتدار حاصل کیا. اور آج ان کو ایک چیلنج درپیش ہے تعمیر نو کا, اور یہ جو وبا ہے اس سے نمٹنے کا, اور ایک ایسی وبا ہے جس کی تاریخ انسانی میں مثال نہیں ملتی. پوری دنیا اس کی زد میں غیر مرئی ہے, لوگ ادراک نہیں کر پا رہے, علماء کی سمجھ میں نہیں آ رہی.
عام آدمیوں کو پتہ نہیں چل رہا. وہ کوئی کہہ رہا ہے ہم فرش دھو لیں گے, کوئی کہہ رہا ہے قالین اٹھا دیں گے, کوئی کہتا ہے صفحے لپیٹ دیں گے, کوئی کہہ رہا ہے بزرگوں کو بلائیں, نہیں بلائیں گے. ان کو پتہ نہیں ہے یہ ایک شخص سے دوسرے شخص پہ جب پہنچتی ہے جیسے وسوسہ پہنچتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرے سے منتقل ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہا ہوں. تو عمران خان جو ہیں ان کو یہ چیلنجز پیش ہے, لیکن جو ایک ان کے اندر عزم ہے, جو ان کے اندر صلاحیت ہے لڑنے کی, کھڑا ہونے کی, ہم توقع کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ اس سے نکلیں. آمین. ایک بریک سر میں لے رہا ہوں پروگرام میں. آج ویسے مقصد آنے کا پروگرام تھا. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب آج کچھ دل گزار سا ہے, تو وہ موضوعات پہ جانے کا میں دل نہیں کر رہا کیونکہ خبریں میں نشر ہو رہی ہے پروگرام ویسے ایک وہ مجھے بار بار ایک میسج آ رہا ہے کہ جو سیمنٹ والے نا, ایک سیمنٹ کی فیکٹری ہے, انہوں نے 10 کروڑ روپے چندہ دیا تھا خان صاحب کو. تو انہوں نے کہا جی اگلے دن انہوں نے بوری مہنگی قیمت میں 460 روپے سے بوری 520 روپے ہو گئی. پہلے یہ چیک کرواتے ہیں پھر سٹوری کو فالو اپ کرتے ہیں اس کو. اچھا, لیکن جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا نا آپ سے, وہ تو مولانا کی دعا سے پہلے کی جو بات ہے. ندیم ملک صاحب سینئر صحافی ہمارے اینکر, انہوں نے ایک سوال پوچھا خان صاحب سے کہ یہ آپ تسبیح ہاتھ میں تھامے رکھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ جی خوش ہو گیا اور مجھے ٹویٹ بھی کرنا پڑا. انہوں نے کہا درود کے علاوہ کیا پڑھنا ہے؟ درود. اس سے بڑا وظیفہ نہ تھا, نہ ہے, نہ ہو سکتا ہے. جو ہمارے بابا عرفان اللہ ہیں, جی ہاں, انہوں نے اس میں اس کا بڑا نقطہ عجب نکالا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. انہوں نے کہا جب آپ کسی کو تحفہ بھیجتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاکید کی, ہمیں بتایا, تعلیم دی کہ جب کوئی آپ کو تحفہ بھیجے تو آپ بھی اس کو جواب میں تحفہ بھیجیں. صحیح. تو یہ جو درود ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ ان کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. وہ بارک وسلم والی بات آپ بتانے لگے ہیں. اب وہ کہنے لگے نہیں, جب وہ پیش کیا جاتا ہے, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم درود کا تحفہ جب پیش کرتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جواب تحفہ جو ہے, جوابی تحفہ جو ہے, وہ ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں. تو یہ درود کی فضیلت ہے کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کر رہے ہیں, صلات پیش کر رہے ہیں, ان کے لیے دعا کر رہے ہیں, اور ان کی آل کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور آپ آل میں, آل سے مراد ہے قوم, ماننے والے تمام, اور اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جوابی تحفہ ان کی طرف سے آ رہا ہے, اس سے درود کی فضیلت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس شخص کے نصیب کا کیا اندازہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بارگاہ میں تحفہ پیش کر رہا ہو اور پھر وہاں سے اس کو تحائف عنایت ہو رہے ہوں. اور پھر وہ شخص اگر بار بار درود کا تحفہ آپ کی خدمت میں, آپ کی بارگاہ رسالت میں پیش کر رہا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے رحمت العالمین اس کی طرف متوجہ نہ ہو؟ یہ ہم اس کو, یہ ایک اپنی کیفیت ہے, اس سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں ہے. اور واصف علی واصف صاحب کی جب مجلس میں کبھی میں بیٹھتا تھا, نہ تھا, نہ ہوگا, نہ کہتے تھے درود پڑھیں, درود پڑھنے کا موسم آ گیا ہے, درود بھیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ان پہ درود پڑھیے اور اپنی آخرت میں اور دنیا میں فلاح پا جائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.